peace. We want peace. We are ready to talk for the sake of peace. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. خطے میں امن کی خاطر بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، جارحیت ہوئی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم نے پھر خبردار کر دیا، ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کرنا چاہتا ہے، وقت کا تقاضا ہے عالمی برادری غزہ کے لیے آواز اٹھائے۔ مارکہ حق میں حمایت پر تہران سے اظہار تشکر، پرامن ایٹمی پروگرام پر ایران کی حمایت کا اعلان، دو طرفہ تجارت کا حجم اور تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ ایران گیس پائپ لائن کا معاملہ باہمی مشاورت سے جلد حل کرنے کا عزم۔ صدر مسعود پزشکیان کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا خطے میں استحکام کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ ترکیہ کے بعد ایران آمد پر وزیر اعظم کا شایان شان استقبال، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ساتھ تھے۔ صدارتی محل میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تہران میں وزیر اعظم کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات، ایرانی قیادت کو بھارت کی جارحیت سے متعلق آگاہ کیا۔ شہباز شریف کا ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم، ایرانی سپریم لیڈر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ آیت اللہ خامنائی نے ایکس پر لکھا، پاکستان کو اسلامی دنیا میں اہم مقام حاصل ہے، غزہ پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفد کے ارکان کی شرکت، دو طرفہ تعاون کے فروغ، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا اشارہ، ٹیکس ریٹرن فارم سادہ بنا رہے ہیں، قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ کم ہونے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر امید، کہا افواج پاکستان کی جتنی مدد کر سکے کریں گے، مالی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا، یہ صرف فوج کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ جس طرح بھارتی جارحیت کے وقت قوم متحد ہوئی، اب معاشی میدان میں بھی وہی عزم دکھانا ہوگا۔ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے، آئی ایم ایف اہداف پورے نہ کرتے تو مشکل پیش آتی، معاشی بہتری کے لیے اتحادیوں کی مشاورت سے دلیرانہ فیصلے کریں گے۔ مودی کا پاکستان میں دہشت گردی کرانے کا کھلا اعتراف، براہ راست پاکستان کے عوام کو دھمکیاں دے ڈالی، کہا پاکستانیوں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مودی کے بیان کو نفرت انگیز اور پر تشدد قرار دے دیا، کہا تبصروں میں نفرت پر مبنی تشدد کا مطالبہ انتہائی پریشان کن ہے، ایسے بیانات یو این چارٹر کے بنیادی اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، مقصد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے، عالمی برادری بیان کا نوٹس لے۔ بھارتی رکن اسمبلی ششی تھرور کی امریکہ میں بیٹھ کر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید، ٹرمپ کو سیاسی بصیرت سے عاری شخصیت قرار دے دیا، کہا ٹرمپ میں دانشمندانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے، 4 سے 5 امریکی صدور سے مل چکا ہوں، سب کی اپنی ایک کلاس تھی مگر ٹرمپ میں ویسی خوبی نہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت میں بادل برسنے کو تیار، آج سے 31 مئی تک بارشوں کا امکان، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی، چند مقامات پر ژالہ باری اور تیز بارش ہو سکتی ہے، بلوچستان میں بھی آندھی اور بارش متوقع، این ڈی ایم اے نے متعلقہ محکموں کو ایڈوائزری جاری کر دی۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا، سعودی سپریم کورٹ کی عوام سے چاند دیکھنے کی اپیل، چاند نظر آنے پر وقوف عرفہ 5 جون کو ہوگا۔ پاکستان میں بھی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی بیٹھک آج اسلام آباد میں ہوگی۔
M6 اور M10 دونوں کو اکٹھا شروع کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم کنیکٹ کریں گے کراچی پورٹ کے ساتھ. میرا اپنا ٹارگٹ ہے کہ یہ 2 سال کے اندر ہم پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں. کراچی کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے, ٹاپ پرائرٹی لسٹ ہے, اس میں سب سے اوپر جو ہے وہ M6 اور M10 ہے. میں اپنے سندھ کے بھائیوں سے, کراچی کے بہن بھائیوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ان قریب M6 کے اوپر اور M10 کے اوپر انشاءاللہ کام ہوتا نظر آئے گا. حیدرآباد تا سکھر موٹر وے پاکستان کی شہرک M6 اور M10 ایک ساتھ شروع کر رہے ہیں. دونوں منصوبے 2 سال میں مکمل کریں گے. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان پر امید, کہا دونوں موٹر ویز کو کراچی پورٹ سے لنک کریں گے. آئندہ 15 روز میں فیزیبلٹی رپورٹ وزیر اعظم کے سامنے پیش کریں گے. شہباز شریف نے کراچی کے مسائل خصوصی طور پر حل کرنے کا کہا ہے. لیاری ایکسپریس وے پر انٹرچینجز کو مزید بہتر کرنے کا اعلان. عبدالعلیم خان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات. M6 اور نیشنل ہائی وے جام شورو منصوبے پر بات چیت. پشاور میں خیبر پختونخوا حکومت کی مبینہ کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج. مظاہرین کی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش, گیٹ توڑ دیا. بانی کی رہائی کے کیمپ کو بھی آگ لگا دی. پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ. اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں, بلاول بھٹو کی مذمت. کہا نااہل اور کرپٹ خیبر پختونخوا حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے. جہلم میں گھر سے 18 سالہ گھریلو ملازمہ کی تشدد زدہ لاش برآمد. خاتون سمیت 3 افراد زیر حراست. پولیس کے مطابق مقتولہ پر چند روز قبل زیورات کی چوری کا الزام لگایا گیا تھا. راولپنڈی میں باپ کا مبینہ تشدد, 1.5 سال کی بیٹی قتل, مقدمہ درج. والدہ کے مطابق شوہر نے فون پر بتایا بچی سیڑھیوں سے گر گئی. دوسری بیٹی نے بتایا والد نے عنایت فاطمہ کو لاتوں اور مکوں سے مارا. ملزم پہلے بھی بچوں پر تشدد کرتا تھا. انٹرنیٹ صارفین ہوشیار, خبردار. عالمی سطح پر 18 کروڑ سے زائد صارفین کے پاس ورڈز اور حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف. پاکستان کی نیشنل سائبر ایجنسی ٹیم کی ایڈوائزری جاری. گوگل, فیس بک اور ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین شامل. فوری طور پر پاس ورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ. ڈیٹا لیک سے شناخت چوری, اکاؤنٹ ہیک اور سائبر حملوں کا خطرہ. انگلینڈ کے شہر لیورپول میں جشن غم میں تبدیل. وکٹری پریڈ کے دوران 53 سالہ ڈرائیور نے شہریوں پر گاڑی چڑھا دی. 4 بچوں سمیت 47 افراد زخمی. 27 زخمی اسپتال منتقل. 2 کی حالت تشویشناک. ڈرائیور گرفتار. پولیس کا کہنا ہے واقعہ دہشت گردی کا نہیں, انفرادی فعل ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا واقعے پر افسوس کا اظہار. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری. اسکول اور اسپتال پر بمباری. 18 بچوں سمیت مزید 53 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں 81 شہادتیں. شہداء کی تعداد 53,977 ہو گئی. غیر قانونی یہودی آباد کاروں کا مسجد الاقصی پر دھاوا. 1200 سے زیادہ افراد کی اشتعال انگیزی. اسرائیلی انتہا پسند وزیر بھی شامل. حماس اور امریکہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے مسودے پر متفق. مجوزہ معاہدے میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کی تجویز. 5 یرغمالی جنگ بندی کے پہلے روز اور باقی 5 آخری روز رہا ہوں گے. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار. جنگ بندی معاہدے کا نیا مسودہ مسترد کر دیا. آج یا کل یرغمالیوں کے معاملے پر کچھ اعلان کر سکتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان. پاکستان اور بنگلہ دیش کی T20 سیریز کے لیے تیاریاں شروع. قذافی اسٹیڈیم میں فیلڈنگ, بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں. پاکستان ٹیم کے نئے کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں ہمیں جارحانہ کے ساتھ سمارٹ کرکٹ کھیلنا ہوگی. عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونقیں. خریداری کے لیے لوگوں کے پھیرے. کراچی کے گلشن اقبال میں ہیوی ویٹ قربانی کے جانوروں کی انٹری. لال بادشاہ, بگ ڈیڈی اور مسٹر ورلڈ کی دھوم. شہریوں کا قربانی کے جانوروں سے محبت کا اظہار. اور معروف اداکارہ رانی کی 32ویں برسی. امراؤ جان ادا بہاروں پھول برسا اور ناگمنی جیسی سپر ہٹ فلمیں دی. رانی کی حسین یادیں آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے.